صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلامی زندگی۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھار ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ جس میں اسے کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، جس میں اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ کبھی فیصلہ کاروبار کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی فیصلہ اپنے معاشی حوالے سے ہوتا ہے، کبھی فیصلہ اپنے کیریئر کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی فیصلہ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے، کبھی فیصلہ جو ہے وہ اپنے اخراجات کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے فیصلہ کیسے کرے۔ فیصلہ کرنے کی ضرورت تو پڑتی ہے ہر انسان کو، لیکن بندہ فیصلہ کرنے میں بعض اوقات ہچکچاتا ہے، یا پھر وہ یوں کہہ لیں کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور اپنے اندر وہ پاور آف ڈیسیژن جو ہے، فیصلہ لینے کی طاقت نہیں پاتا۔ تو کس طرح فیصلہ کیسے کرے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس میں آپ نے شامل رہنا ہے اول تاخر انشاءاللہ۔ اس میں ہماری رہنمائی بھی ہوگی، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کی میسیجز بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی موجود ہیں، عادل بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، یہ آج ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے۔ تو آپ کی کالز ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی غرض سے اول تاخر سلسلے میں شامل رہیے، اور انشاءاللہ یو ایس اور کینیڈا کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو مدنی پھول انگلش میں عطا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مبلغ موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Allah Azza wa Jal and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. Allah accepts the repentance of only those with His own grace who commit evil in ignorance and then repent soon afterwards. To such people Allah turns with mercy, and Allah is ever knowing, most wise. But repentance is not accepted of those who continue to do evil until death comes to any one of them, saying, indeed, I repent now. Or if those who die as infidels, for them we have prepared a painful torment. O you who believe, it is not lawful for you to be an heir of woman forcibly. Do not detain them wrongfully with the intention that what you have given them as dower, unless they commit flagrant indecency, and treat them with kindness. Then if you dislike them, it is likely that you dislike something wherein Allah has placed much good. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے فیصلہ کیسے کریں. اس حوالے سے آپ کو مدنی پھول ہیں وہ بھی دینے ہیں، لیکن ابھی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں۔ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور یہ وہی ہے کہ گروہ پورون پر محلو، یہ وہی ہے کہ گروہ پورون پر محلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، آہ کیا خوب تھا گھر حاضر در ہوتا میں، آہ کیا خوب تھا گھر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے کے تلے
چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا، موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اسباگر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان کے جو کلام ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ہی جو ہے وہ جدا گانا ایک انداز ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو عشق رسول کی خیرات انہیں عطا فرمائی، اور یہ جس ذوق میں ڈوب کر سرکار کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے، اللہ کریم ہمیں بھی وہ عشق رسول جو ہے وہ عطا فرمائے، وہ پیار اور محبت رسول کی دولت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اور حاضری مدینہ کے اللہ تعالی ہم سب کو بعد اب حاضری کے اللہ سعادت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیصلہ کیسے کریں۔ یہ لکھا ہوا الحمدللہ اسکرین پر آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ جگمگاتا رہے گا سلسلے کے آخر تک۔ اگر آپ اس حوالے سے کچھ سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو کال کر سکیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کی کال کو بھی شامل کریں گے۔ حضور کیا فرمائیں گے آپ کہ فیصلہ کیسے کریں؟
کس چیز کا فیصلہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً دو قسم کے فیصلے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ یوں ہوتا ہے کہ دو فریق کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں قضا کہتے ہیں، اسی سے قاضی کا لفظ نکلا ہے۔ اور قاضی جو ہوتا ہے وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس فریق کا ایک دعویٰ ہے، اس فریق کا ایک دعویٰ ہے، اب ان دونوں میں سے سچا کون ہے یا درست بات کون کہہ رہا ہے یا حق پر کون ہے، یہ فیصلہ وہ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ پورا پہلو ہے اور اس کے سارے اصول ہیں فیصلہ کرنے کے۔ آج ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، اگر کوئی اس حوالے سے معلومات کرنا چاہے تو وہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، فیصلہ کرنے کے آداب یا فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، جی جی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے وہ رسالہ پیش کیا گیا ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس کو مرتب کیا، تخریج وغیرہ اور معاملات۔ تو فیصلہ کرنے کے مدنی پھول غالباً اس کا نام ہے۔ تو اس پورے موضوع کو ہم ایک طرف ابھی فی الحال رکھتے ہیں۔ دوسرا وہ جس کی طرف آپ نے ابھی تعارفی کلمات میں ابتدا میں جو تھوڑا وضاحت کی کہ فیصلہ، یہ آگے اب مختلف فیصلہ کرنے کے مدنی جی پھول اسکرین پہ بھی دیکھ لیا انہوں نے ہاں ماشاءاللہ۔ کتاب آ رہی تھی جی رسالے فیصلہ کا کرنے کے مدنی پھول، پھول، یہ ہندی میں ہے غالباً، جی، فیصلہ کرنے کا مدنی پھول، سبحان اللہ، یہ اردو میں بھی ہے، بہت زیادہ موٹی نہیں، ہندی میں بھی ہے۔ تھوڑے صفحات ہیں، زیادہ جی، نہیں، جی، اور ایک نشست میں پڑھی جا سکتی ہے میں نے الحمدللہ اتنی پڑھا طویل تھا، نہیں، واقعی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بہت زبردست اور مختصر اور جامع ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اس میں شرعی اصول بھی بیان کیے گئے فیصلہ کرنے کے۔ تو یہ ہم موضوع ایک طرف فی الحال رکھتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے فیصلہ، کہ وہ فیصلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جیسے اس موضوع کا بھی فیصلہ ہوا ہمارا جی بالکل، کہ اس موضوع پر بات کرنی، یہ بھی تو ایک فیصلہ تھا نا۔ جی بالکل، اچھا، اس موضوع پر بات کرنی ہے تو اس موضوع کو ورڈنگ کیا دینی ہے؟ اس پہ بھی فیصلہ ہوا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی اور ان کی تربیت بھی ہے اس میں کہ اس کا نام ہم نے پہلے وہ شاید ہمت کیجئے جی تجویز کیا، اس میں یہی تھا کہ فیصلے کی ہمت کیجئے، پیچھے یہ تھا اس میں۔ اب پھر مشورہ ہوا تو یہ کہ یہ لفظ سے ہمارے جو ناظرین ہیں یہ شاید اتنا سمجھ نہ پائیں، اب کیا کریں، تو آسان لفظ ہونے چاہیے۔ پھر مشورہ ہوا کہ یہ کیسا ہے کہ فیصلہ کیسے کریں، سوالیہ نشان۔ کہ ہمت کرنے کے اندر ذہن کے اندر یہ بات آتی شاید صبر کرنے کے متعلق مدنی پھول دیے جائیں گے اس تو کے اندر۔ یہ ہاں وہ پھر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، یار اس کے اندر پتہ نہیں کون سی ہمت کیجیے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات کوئی نقصان وغیرہ ہوتا ہے نقصان تو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اس پر صبر کیجیے، جی، ہمت جی۔ کیجیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تسلی دیتے ہیں کہ یار ہمت رکھیں، ہمت کیجئے، تو اس طرح وہ حوصلہ افزائی کا پہلو بھی اس میں آ جاتا ہے، صبر کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار ہم نے یہ فیصلہ کیا مشورے سے کہ اس موضوع کو ہم نام دیں گے فیصلہ کیسے کریں۔ بالکل، تب فیصلہ روزمرہ زندگی میں کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دارالمدینہ میں پڑھنے والا مدنی منا یا منی ہو تو یا 100 سال کا بوڑھا، فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، مثلا کہ اب وہ یہ فیصلہ کرنا کہ صبح میں نے ناشتہ کیا کرنا ہے، یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آپشن ہوتے ہیں کہ جناب آپ روٹی کھائیں گے یا آپ کوئی وہ بسکٹ یا جو بھی کچھ چیز ناشتے میں ہوتی ہے۔ اب وہ بعض ہیوی ناشتے کرتے ہیں، وہ ناشتہ یا کھانا واللہ عالم کیا ہے، بہرحال وہ ہیوی پراٹھے اور جو بھی معاملات ہو، ناشتہ کی جو دسترخوان ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کھانے کو بھی مات دے گیا، کیا اس میں مکھن تو کیا اس میں جناب وہ لسی،
کیا اچار، کیا آملیٹ، کیا بہت ساری چیزیں. شاید مدنی چینل کے ناظرین کے منہ میں پانی بھی آ گیا ہو، اور وہ بہت سارے ایسے ہوں گے آج ہم نہیں ناشتہ کریں گے. تو آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. تو ناشتہ کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سواری لینی ہے. جس کی ذاتی سواری نہیں ہے تو اب وہ وین پر جائے گا، بس پر جائے گا، رکشا پہ جائے گا، یا کسی سے لفٹ لے گا. جو بھی معاملہ، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس پہ جانا ہے. اب اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جناب میں نے بس میں سوار ہونا ہے، وہ بس میں سوار ہوگا. یہ فیصلہ زیادہ طویل اثرات کا حامل نہیں ہوتا. مثلا اسے جانا چاہیے تھا رکشے میں، بس میں چلا گیا، اور بس والے نے جناب آگے جا کے بس روک دی اور آدھا پونا گھنٹہ وہاں تسلی کے ساتھ سٹاپ کیا. اب وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار میں رکشہ ہی لے لیتا. کہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے لینے جانا تھا مہمانوں کو اپنے اسٹیشن سے. تو وہ بہت عرصے بعد، یعنی ذاتی سواری نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا چلو یار میں چلا جاتا ہوں. تب وہ رکشے کی بجائے انہوں نے کہا یار آج بس کے اندر بس میں بیٹھتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب وہ فیصلہ تو کر لیا اس نے، وہ بیٹھ گیا. وہی ہوا کہ وہ تھوڑا آگے جا کے جناب وہ بس رک گئی. اس نے کہا ہم تو اسٹاپ کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد. اب اس کو بیچارے کو جلدی. اب وہ کہے کہ پتہ نہیں، وہ ٹائم بھی نہ بتائیں گے کب چلیں گے، بس تھوڑی دیر تک چلیں گے، ابھی نہیں چل رہے ہم، تھوڑی دیر. وہ بیچارہ پریشان، کئی سواریاں بیچاری وہ کڑ کڑ کرتی ہوئی اتر کے اپنا کرایہ لے کے چلی گئی. اب وہ پھنس گیا. وہ ایسا پچھتایا کہ دوبارہ اس نے کہا میں کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو میں رکشہ یا ٹیکسی جو بھی معاملہ تو اس پہ چلا جاؤں گا، بس پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس نے تو مجھے پھنسا کے رکھ دیا، پھنسایا تھا. یہ ایک فیصلہ ہے، اس کا جو اثر ہے یہ عارضی ہے، تو اس کو لیٹ ہونا پڑا. تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات طویل ہوتے ہیں. مثلا کوئی جاب یا نوکری یا ملازمت جو کرنی ہے، وہ یہ میں ملازمت کروں یا نہ کروں. اب وہ ملازمت جب وہ کرے گا تو پھر اس سے اس کی پوری ایک زندگی پر امپیکٹ پڑے گا، اثر پڑے گا، اس کے اخراجات پر، اس کی روٹین پر، اس کے تعلقات پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں جاب ہے مثلا 8 گھنٹے کی اور ایک ہے 12 گھنٹے کی. تو وہ کہے گا یار 12 گھنٹے والی کرتے ہیں، پیسے بھی زیادہ آئیں گے، یہ ہے وہ ہے. لیکن 12 گھنٹے کا اس کا اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے کام کر سکے. تو وہ یہ فیصلہ اگر اس نے غلط کر دیا تو پچھتائے گا کہ اب یہ میں 12 گھنٹے کا کام کروں کیسے. تو یہ ہم تھوڑا سا مزید شارٹ کر لیتے ہیں اس کو. اسی طرح رشتہ، اب گھر میں کوئی رشتہ آیا تو چاہے وہ میل یا فیمیل جس کا بھی رشتہ ہو، اب وہ رشتہ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے. یہ آیا ہوا سوال بھی آیا ہوا ہے. السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شادی اور تعلیم کے معاملے میں فیصلہ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ چلے ہاتھوں ہاتھ یہ جو تعلیم کا تو میں عرض کرتا ہوں، رشتے کا میں عرض کرتا ہوں. تو رشتے میں ہمارے جو اب فیصلہ کرنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میئرمنٹ ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں ہمارے. تو وہ اصول ہم مد نظر رکھتے ہیں. بعضوں نے اصول بنایا ہوتا ہے کہ یار پیسے والا ہونا چاہیے سامنے والا. اب پیسے والے سے اگر آپ رشتہ جوڑیں گے تو کیا یہ اصول ہے کہ جس نے پیسے والے سے، دولت مند مراد ہے میری، امیر شخص، رچ پرسن، اب اس سے رشتہ کیا تو یہ خوشی ہی خوشی رہے گی؟ یہ اگر ہوتا تو دنیا میں کسی امیر کے گھر ناچاکی نہ ہوتی. لیکن یہ پریکٹس کی بات ہے، دیکھی والی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی ناچاکیاں ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ دولت معیار نہیں ہے. تو معیار ہے کیا؟ تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ سوال ہو، تو میں وہ جزیہ نکال کے لایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک یہاں پر ایک ہم پیش کر دیتے ہیں. بخاری میں، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں یہ موجود ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بہار شریعت جلد 2 کے صفحہ نمبر 3 پر یہ نقل کی ہے. وہ حدیث کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. بریکٹ میں صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے. نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب، یعنی اس کا جو معاشرتی جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے،
نمبر 3 جمال، نمبر 4 دین۔ تو پہلا مال، دوسرا حسب اور جمال، اور چوتھا دین۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ تو دین والی کو ترجیح دے۔ اب یہ فیصلے کا ایک معیار ہمیں اس ہستی نے عطا کیا کہ جس کی عقل و فہم و فراست پر کروڑ ہا کروڑ کیا اربوں عقلیں قربان، کہ جن کے قدموں کی خاک اگر نصیب ہو جائے تو وہ شخص بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ عقل اسی میں ہے کہ وہ اس کو سنبھالے۔ اب یہ کہ انہوں نے جو معیار بیان کیا وہ یہ ہے کہ تو دین والی کو ترجیح دے۔ تو جب یہ 4 چیزیں آ جائیں تو اب معیار کیا ہے فیصلے کا؟ تو نصیحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم فیصلہ کریں گے تو اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ بلکہ مجھے ایک محدث یاد آ رہے ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ سرکار میں نے شادی کی ہے لیکن میرا وہ سکون نہیں ہے زندگی میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دولت مند سے شادی۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میرے ایک بھائی نے دولت دیکھ کے شادی کی تو اس کو یہ ہوا، دوسرے نے یہ دیکھ کے شادی کی اس کو یہ ہوا۔ تو مجھے جب یہ حدیث پہنچی یہ والی کہ تو دین والی کو ترجیح دے، تو جب میرا معاملہ آیا تو میں نے دین والی کو ترجیح دی تو اور میں سکھی ہوں۔ تو یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ شاید فیصلہ ہمارا درست نہ، لیکن آپ اپنی عقل کو قربان کر دیجئے، اس نصیحت پر عمل کیجئے کہ دین والی کو ترجیح دے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ گھر آپ کا سکھی رہے گا۔ تو یہ ہے رشتے کا ایک فیصلے کا ایک معیار۔ اور بھی چیزیں معاملات وغیرہ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور اسلامی بھائی کیسے باتیں کر رہے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں، کوئی جو ہے وہ مالداروں کے گھر میں شادی کریں گے تو جہیز لے کر آئے گی، کوئی جو ہے گھر سامان سے بھر جائے گا، اور کوئی جناب مہنگے برتن بھی لے کر آئے گی، فریج بھی لے کر آئے گی، پلازما آج کل تو ٹی وی کا تو کام ہی ختم ہو گیا، کوئی پلازما لے کر آئے گی، کوئی جناب علی ڈریسنگ ٹیبل ہوگا، شو کیس ہوگا، بڑا کچھ، جہیز لائے، بلکہ گھر بھی لے کر آئے گی، کار بھی لے کر آئے گی، گاڑی بھی لے کر آئے وہ گی، کار کیسی لے باتیں کر آئے کر رہے ہیں گی آپ؟ اور بار بار جتائے گی۔ ٹھیک ہے، اب گاڑی تو وہ لے آئی جہیز میں، اب جب اس پر جائیں گے سارے یہ گھر والے بیٹھ کر یا اس کے شوہر نامدار، تو آپ بتائیں کہ وہ اتنی بھلی مانس ہوگی کہ ذرا ایک دفعہ بھی اس نے زندگی میں جتا دیا، بتائیں کس کو اچھا لگتا ہے جتانا۔ اب میں نے ان کو ایک یہ چیز بوتل ہے مطلب یہ پیش کر دی، اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ پانی ہے، بوتل ہے، اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، پانی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی چیز ہے، لیکن میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ اب ان کو میں بعد میں جتاؤں کہ یار تمہیں پیاس لگی تھی اور تمہیں پانی دیا تھا، تو یہ جتانا یار، یہ جتانا جو ہے نا، یہ وہ جو گاڑی، اور پھر آپ کہتے ہیں جہیز لے کر آئے گی، تو جہیز میں کیا ہوگا؟ ایئر کنڈیشن۔ تو جس ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے یہ ٹھنڈے ہونے کی کوشش کریں گے، اس کی ایک بات آئے گی کہ یہ میرے ماں باپ نے ایسی دیا جس میں تم بیٹھ کے ٹھنڈے ہو رہے ہو، جو آگ لگے گی وہ کون بجھائے گا سرکار؟ اور وہ بولیں گے جنہوں نے سامان اتنا کچھ، جن کی ڈیمانڈ پہ آپ وہ کر رہے ہیں، جن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں، وہ یہ بھی بولیں گے نکھٹو ہوا کرتا ہے کچھ نہیں ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں تو گھر چل رہا ہے اس کا۔ وہ ایئر کنڈیشن لگایا، اب اگر وہ ہو گیا تھوڑا بہت وہ اس میں فالٹ، پھر جو کلام آئے گا کہ یار ان کو تو قدر ہی نہیں ہے، اتنا مہنگا ایئر کنڈیشن ان کو لے کے دیا، تمیز ہی نہیں ہے، انہوں نے تو جناب اس کو ایسا استعمال کیا ہے اور کباڑا کر کے رکھ دیا اس کا، تمیز ہی نہیں ہے چیز استعمال۔ اب یہ جو باتیں ہوں گی، جو امپیکٹ آئے گا، میں نہیں کہتا ہر ایک کرتا ہے، لیکن آپ لالچ کو ایک طرف رکھیں، اگر لالچ نہیں ہے تو ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جہیز دینا ناجائز ہے اس کا، ہاں ڈیمانڈ میں مفتیان کرام حکم لگاتے ہیں کہ اس پہ وہ ڈیمانڈ کرنا جہیز کی یہ درست نہیں، ناجائز کا حکم لگاتے ہیں۔ روایت بھی ہے نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ جو نکاح کرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرے گا تو پھر اس کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ جناب مجھے یوں ہوگا۔ یہ بھی تو ہے نا، جو کسی عورت کی جو ہے وہ مال کی وجہ سے شادی کرے گا تو مفلس ہو جائے گا، مال میں وہ ذلت ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے۔ اب رشتہ تو ہے کہ بہت زندگی کا ایک ساتھ ہے، آپ دوستی لگا لیں جی۔ دوستی میں یہ اپنی وہ کتاب ہے ہرس، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، غریب شخص کا وہ بیٹا تھا، اس نے کسی امیر سے دوستی لگا لی۔ اب امیر سے جب دوستی لگائی تو وہ کھانے کو بھی اچھا مل رہا ہے اور پینے کو بھی اچھا مل رہا ہے جناب،
اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. باپ نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارا کیلیبر نہیں ہے وہ, یعنی تمہاری اس سے کوئی مطابقت نہیں ہے, تم امیروں میں جا کے بیٹھتے ہو, تم نہیں نبھا پاؤ گے یہ دوستی. اس نے کہا ابا کچھ نہیں ہوتا, موجیں لگی ہوئی. اب وہ جب ایک دن جناب اس کے مزاج کے خلاف جب بات ہو گئی امیر دوست کی, اس نے وہ اس کی دھنائی کی. اب خون بہ رہا ہے, اب باپ کے پاس آیا اور آ کے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہا کہ اب نہیں جاؤں گا, میری توبہ آج کے بعد میں جاؤں. اب نہیں جاؤں گا. کیوں کہ وہ تو اپنی پھوپھا میں. تو یہ اس کو ہمیشہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم, سیکنڈری حیثیت رہے گی. جب آپ مال کی وجہ سے کسی سے تعلق جوڑتے ہیں نا, تو آپ کو سیکنڈری حیثیت قبول کرنی ہی پڑتی ہے. اس لیے علماء کو جو عالم بنتے ہیں ہمارے, ان کو جو اساتذہ وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا مال کی وجہ سے کسی کی خوشامد مت کر. مالداروں کی خوشامد مذموم شمار کیا گیا علماء کے لیے. بات ہوتا ہے کیا سیکنڈری حیثیت, علماء ہمارے سر کے تاج, علماء افسر ہیں, یہ فرسٹ پوزیشن کے حامی. جب یہ سیکنڈری پوزیشن پہ آئیں گے تو پھر دین کا نظام چلے گا کیسے؟ اور سر تو خیر وہ بات طویل ہوگی, وہ رشتے والے سوال میں ہم نے کدھر سے کدھر وہ اس طرح جو بات جو آپ کی بات میں ایک ایڈیشن کر دیتا مختصر ہوں. بات تو نہیں کریں گے یار, آپ ابھی 9 بجے تک تو جلنی ہے نا بات. جی انشاءاللہ. وہ یہ جو ابھی اس تو طرح نشاد بھائی سے بھی کلام لیں انشاءاللہ نشاد بھائی سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ. جو مال کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں وہ بول بھی دیتے ہیں تو کھاؤ آدمی ہے, کھاؤ پارٹی کھانے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں, دوسرے لوگ بول دیتے ہیں. تو جس سے دوستی کرتا ہے اس کے دل میں بھی ویسی قدر تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض جگہ کہ مالدار اور غریب کی دوستی چلتی ہے, لیکن وہ کچھ اور معیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مالدار بھی تو ایسا ہو نا جو تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہو, تو جو یہ سوچے مال کی وجہ سے اس میں دل میں فخر تکبر وغیرہ نہ ہو, تب یہ معاملہ چلے گا. لیکن عموماً اب بات یہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھیں گے گرمی تو لگے گی, تو مال آئے گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو اکڑ آئے گی نا. اب آپ کہیں دھوپ میں بیٹھے اور پسینہ بھی نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مال آئے اور پھر اکڑ اور نخرے نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا. تو بارہ وہ رشتے کا جواب تو ہو گیا. تو بہت دو باتیں ہم میں کنکلوژن کرتا ہوں کہ ایک وہ کام ہے کہ جو اثر عارضی, اور ایک وہ کام ہے جن کا اثر دیر پا ہوتا ہے. تو اب عارضی اثر میں بھی فیصلہ کرتے وقت اگر ہم کچھ فہم و فراست رکھیں گے, اس میں 3 چلیں, اگر آپ کال لینی ہے آپ نے. جی نشاد بھائی سے. ہاں نشاد بھائی یہاں تک اگر آپ انگلش میں تھوڑا خلاصہ بیان کریں. Our topic is about decision making and how to make decisions, what we should do to make decisions, these kind of things. And we make decisions every day. In fact, maybe every moment we make decisions. What time to get up, what kind of breakfast, lunch, supper to have, what time to sleep, what kind of employment we want, what kind of college I want to go to, school, madrasa, etc. So we make decisions every day. And as a Muslim must make decisions which are within the boundaries of Islamic values, within the boundaries of the Sharia, the Islamic sacred law. And for this depends on a person's tarbiyat, on a person's training. If a Muslim has proper training in Islamic values, and what our Islam says, what will please Allah and His Rasul, Azza wa Jalla wa sallallahu alayhi wa sallam, then obviously he will make, or she will make decisions according to the consequences of pleasing Allah and His Rasul, not of pleasing the people only. And I would like to, as Ustaz Sahib mentioned about the rishta, about proposals, about marriage, these kind of things, because this is a very sensitive and a very famous topic, because we make decisions, many of us, when it comes to proposals or marriage, people make decisions based on the wrong ideas or concepts. They make decisions based only on the standing of respect of that family or the wealth or beauty, these kind of things. Yes, this is okay, but what is preferred, as according to the blessed hadith, a summary of which is that a woman is sought for as proposal or marriage for 4 things, and that is for her wealth, for her standing in society, the status or respect of the family, for her beauty and for deen, for religion, her piety. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam encouraged that prefer the one who is pious, prefer the deen. And when it comes to the man, what kind of a boy you're looking for? In the summary of hadith it is mentioned, when a man comes who has good akhlaq, who is appealing to you, then make nikah of your daughter with him, otherwise the fitna will spread. And today look at it, we can see there's fitna, corruption everywhere, in our cities, in our homes. Why? Because we make decisions based on the wrong ideas,
based on romantic novels, based on soapies and all these dramas. They teach us that we must look for all the wrong ideas and decisions. When you look at beauty, beauty will fade with age. When you look at wealth, wealth can come and go. But when it comes to deen and taqwa and piety, this will grow inshallah ta'ala if the husband and the wife, they be together. And why we always talk about husband and wife in the family? Because the family unit in Islam is very important. Because the children are learning from the parents firstly. If the parents make good decisions based on Islamic values, the children will learn this. When they grow up, they will also make good decisions based on Islamic values. So we must sit at in the company of pious people, ulama ikram, and muballighin, especially of Dawud Islami, because in Dawud Islami we learn these things, we are taught these things. Whether you go on kafila, whether you go on, you attend the ijtima, you give the dars from Faizan Sunnat, etc., etc. These things are all taught, the Islamic living, the Sunnah perfect lifestyle that is taught. And with this training and tarbiyat, we will get this kind of good decision making, inshallah. इंशाअल्लाह हज़रत आपकी कॉल्स भी हैं, इनको भी शामिल करना है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद वजाहत, मेरा ताल्लुक लाहौर से है. मेरा इस्लामी ज़िंदगी में यह सवाल है कि किताबों का मुताला करते वक्त कौन सी किताब पहले पढ़ी जाए, इसका फैसला किस तरह किया जाए. बराए मेहरबानी इसका जवाब इरशाद फरमा दें. और दूसरा, मेरे नात खान इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मुझे आला हज़रत का कलाम बोल भाले मेरी सरकारों के ये सुना दें. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बोल बाले मेरी सरकारों के, ये उस कलाम के एक शेर का एक जुज़ है. बहरहाल समझे ना कलाम, इंशाल्लाह लेंगे इसको. मजीद कॉल्स भी हैं, उनको शामिल करते हैं. जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी है. मेरा ताल्लुक अत्तार नगर ज़िला ननकाना से है. इस्लामी ज़िंदगी में मेरा सवाल ये है, अगर किसी वजह से बीमार हो जाएं तो जामिया से छुट्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात का फैसला किस तरह किया जाए. नात खान इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए. मुज़्दा बाद आसियो शाफ़े शहे अबरार है. जज़ाकल्लाहु खैरा. अल्लाहु अकबर. अंसल अली सिराजी मेरा नाम है, मैं सादकाबाद से गुजार हूँ. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ना ये मशवरे के अपना फैसले के मतलब फैसला अगर बंदा मशवरा भी ले रहा है फिर भी वो उसको मशवरा अच्छा नहीं मिल रहा, तो अब वो फैसला किस तरह कर पाएगा. खास तौर पे या फिर इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसको फैसला करना होगा, तो वो कैसे अपना जो फैसला वो कर पाएगा. जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा. माशाअल्लाह. जिला बिहार से बात कर रहा हूँ. मेरा बेटा है, उसने 2-3 बार मुझे मदरसतुल मदीना में पढ़ता जवाब दे दिया कि मुझे सबक याद नहीं होता, मैं नहीं पढ़ूंगा. तो अब मुझे क्या फैसला करना चाहिए? उसने तो 2-3 बार मुझे जवाब दे दिया. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब्दुल रहमान अत्तारी फ्रॉम यूएसए. मरहबा, माशाअल्लाह. My name is Abdul Rahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I would like to request the Mankabat Sayyidi Attara, Sayyidi Attara. Jazakallahu khayr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Rahman Attari, you have no need to mention your name, inshallah. You should to call, and inshallah I will mention your name, inshallah. जी नज़ीर भट्टी मेरा नाम है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ. कल नाद थी आपकी जो लगी हुई है, खैर हो मेरे पीर दी, वो सर मैं नाद सुनना चाहता हूँ. जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. फिर मोहम्मद बशीर अत्तारी, पक्का गंजरावा बजरा, मियाँवाली, पंजाब, पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ. हुजूर, इस्लामी ज़िंदगी बहुत ही प्यारा सिलसिला है. नात खान इस्लाम भाई से अर्ज है कि वो ये कलाम सुना दे, या नबी बस मदीने के गम चाहिए. और हुजूर, मेरे वाले साहब फौत हो गए, काफ़ी अर्सा हो गया, तो उनकी ख्वाब में ज़ियारत करना चाहता हूँ. कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے لیے تو بنا گھریلو ناچاکیاں بھی ہے اور اس کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیں. میرا نام محمد کمال سبحانی اور میں لاہور سے بول رہا ہوں اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں لگتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان اتاری خانے وال سے ماشاءاللہ. جی فرمان اتاری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. مدنی چہرے کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی اچھا ہے اور ماشاءاللہ آج کا موضوع فیصلہ کیسے کریں بہت ہی اچھا ہے. علم دین کے بے شمار موتی سننے کو مل رہے ہیں. فیصلہ کرنے میں ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں, سوچتے اور سمجھتے نہیں, فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی. یہ میسج ہے, فرما رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. ٹھیک ہے حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, کوئی روحانی علاج بتا دیں. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کلام سنا دیں. مدینہ یاد آیا ہے, رحیم یار خان سے میسج آیا ہے اسلامی بہن کا. ٹھیک ہے. اور ہے سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھاتا بہت ہوں مگر لگتا نہیں ہے, جسم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیں. کھاتے بہت ہیں لگتا نہیں ہے. اس میں مجھے امیر سنت کا وہ مدنی پھول ایک یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا, اسے بہت شدید وہ بیمار تھا اور غالباً وہ بھی ایسے ہی انتہائی کمزور جو ہے وہ ہو گیا تھا. تو امیر سنت نے فرمایا کہ وہ کھاتا تھا, اس نے کھانا پھر اس نے کھانا کھانے کا انداز چینج کیا. یعنی پہلے ایک ہوتا نا کھانا آیا اور ہڑپ اندر کھایا اور لقمہ منہ میں ڈالا اور پھر وہ ڈائریکٹ نیچے, یعنی دانتوں کا کام معدے سے اور آنتوں سے لینا شروع کریں گے تو پھر پرابلم ہوگی. وہ کھانا اس نے اس طرح سے کھانا شروع کیا کہ وہ کھانا منہ میں اس کے لکوڈ بن جاتا تھا. تو جب اس نے اس انداز میں کھانا شروع کیا پھر وہ جو ہے وہ اس کو نگلتا تھا. تو اب اس کی صحت جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوگی اور وہ الحمدللہ صحت یاب ہو گیا. تو آپ زیادہ کھاتے ہیں, زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے, کس طرح کھاتے ہیں صحیح طریقے سے چبا کے اگر اس کو اچھے طریقے سے کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے فوائد ہوں گے. روحانی علاج ہمارے تعویذات تارگہ والے بتائیں گے. میرے دن میں یہ مدنی پھول آیا میری سنت کا تو وہ میں نے ازبار کر دیا ہے. کافی سارے میسیج اور بھی ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل کریں گے. عادل بھائی کچھ کلام جو ہے ان کو شامل کریں, سارے ہی شامل کریں گے تو وقت اس سلسلے کا ایسی بات ختم ہو گیا. کچھ کلام کچھ اشعار. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پر گاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. بولو قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پر ہے گاری
واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ مجداباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، مجداباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری، اور کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ، مرحبا عادل بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی حضور۔ والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی اپنے مدنی منع کے حوالے سے، اگرچہ انہوں نے روحانی علاج پوچھا نہیں تو پھر بھی ان کی بارگاہ میں روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ ان کے بچے کا پڑھائی میں ان کو یاد ہی نہیں رہتا جو سبق یاد، انہوں نے کہا بچہ سبق، اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، تو یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا، تو ان کی بارگاہ میں روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر پڑھ کر دم کر کے اپنے مدنی منع کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا حافظہ قوی ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اسلامی بھائی نے کال کی کہ والد صاحب کو خواب میں دیکھنا ہے، جی تو ان کی بارگاہ میں یہ ورد پیش خدمت ہے، یا رافعو یا رافعو 20 بار جو کوئی شخص روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل جائز مراد پوری ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ کام میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگے گا. کیا ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، تو ان کی بارگاہ میں روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا باعثو عبادت میں دل لگنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت 100 مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسم پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا عبادت میں بھی دل لگے گا، نماز میں بھی دل لگے گا. کہتے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو مطلب کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو 111 مرتبہ یا سلامو پانی پر دم کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو کمزوری جو ان کو محسوس ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور جو پریشان حال اسلامی بھائی ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، وہاں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گھر میں ناچاکی کا بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا گھر میں ناچاکی ہے، اس حوالے سے بھی روحانی علاج دے دیں. گھر میں ناچاکی کے لیے روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیل سنت کی مایہ ناز طالب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 109 پر تحریر ہے. مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کے ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ احد شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. تو ان اسلامی بھائی کو بھی چاہیے کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں کوئی نہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے گھر میں جو ناچاکیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. مدرسے والا جو تھا بہت سے سوال ہیں جی، ادھر بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ کریں. آپ ان کے جواب دیں جو کالز میں ہیں، پھر یہاں میسج والوں کی باری بھی ہے. میں مکمل کر دوں، باقی مزید آپ کرتے رہیے انشاءاللہ سوالات. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی منا کہہ چکے میں نہیں پڑھ رہا، یعنی بالکل اس نے وہ سرخ جھنڈی دکھا دی. اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھیں. ایک تو روحانی علاج کریں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی اور فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ نفسیاتی طور پر کہ نرمی اور پھر تشویق، شوق دلانا. اب جیسے یہ کہ وہ اب جاتا ہے مدرسے تو اس کو آپ کوئی لفٹ نہیں، اس کو کوئی آپ کو چیز نہیں کھانے کو دیتے، کوئی ایسی کوئی چیز کہ اس کو ایک شوق ہو کہ میں جاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا، تو وہ شرط نہ لگائیں کہ تم جاؤ گے تو ہمیں یہ دیں گے. تو اس کو حکمت عملی سے کچھ اس طرح کے انعامات بھی، کوئی جیب خرچی یا اس طرح کوئی کھانے پینے کی چیز جو بچوں کو پسند ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو، وہ دیں. اس میں وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے اسد بھائی ہیں مدنی چینل کے مجلس میں بھی ماشاءاللہ دارالفتہ میں بھی ہیں، تو ان کے جو بچپن میں انہوں نے اب وہ میٹرک جب کیا تو والد صاحب نے ان کو براہ راست نہیں کہا کہ آپ درس نظامی کریں، علم دین حاصل کریں، عالم دین بنیں. انہوں نے یہ کیا کہ امیر علیہ سنت کی جو تالیف ہے غیر مخرج، اب تو یہ کہ 4 حصے آ گئے نا، جلد اول اور پھر نکی کی دعوت اور غیبت کی تباہ کریں، تو وہ فیضان سنت جو ایک جلد میں تھی پہلے، اس میں علم کے فضائل لکھے ہوئے. تو ان کے والد صاحب نے وہ فضائل پڑھنے کی ترغیب دی کہ آپ یہ پڑھیں. تو جب انہوں نے وہ فضائل پڑھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب عالم دین بنوں گا. تو اس طرح بچے کو شوق دلانے کے لیے جو آپ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں یا حفظ، یہ نہیں وضاحت کی، تو جو بھی ہے اب وہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں فائدہ تو ناظرہ تو پڑھنا ہی چاہیے. تو اس کو اس کے فضائل بتائیں، اس کا شوق دلائیں اس کو، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. تو بہترین انداز وہ ہے کہ کام بھی ہو جائے اور سختی بھی نہ کرنی پڑے، تو نرمی کریں. تو اگر آپ وہ سرخ جھنڈی دکھائیں اور آپ آگے سے کالی جھنڈی دکھا دیں گے تو پھر مسئلہ ذرا رک جائے گا. تو بات یہ بھی ہوتی ہے کہ استاد جب دارالمدینہ کے اندر گیا تو انہوں نے سبق دیا کہ آپ نے یہ سبق یاد کر کے آنا. اب بچہ بالکل چھوٹا ہے، اب والد صاحب بھی ٹائم نہیں دے رہے، والدہ بھی بالکل اس کو ٹائم نہیں دے رہے. اب اس کو پرابلم ہو رہی کہ وہ جاتا ہے دارالمدینہ کے اندر یا اسکول کے اندر جاتا ہے
تو وہ آگے سے ڈانٹ پڑتی تم سبق یاد کر کے نہیں آتے, اور گھر سے والد صاحب بھی نہیں ٹائم دے رہے, والدہ بھی ٹائم نہیں دے رہی, سبق یاد نہیں ہو رہا. تو بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہوں گے, ایسی صورت حال کی بنا پر بچہ متنفر ہو جاتا ہے, اب میں نہیں پڑھ رہا بھائی. ہاں اس میں یہ کہ جیسے اسکول کا آپ نے مثال دی, تو اسکول میں تو عموماً بچہ اگر گیا تو وہ واپسی پر اس کی ٹیوشن بھی رکھوائی جاتی ہے اور ہوم ورک کی بھی ترکیب کی جاتی ہے کہ جو گھر کا کام ملا وہ کیا یا نہیں کیا. تو جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں ان معنوں میں تو وہ کرتے ہیں ترکیب. لیکن وہی جامعہ میں داخل کرا دیا یا مدرسے میں داخل کرا دیا تو بھائی اب آپ جانو اور مدرسے والے جانے. تو اب وہ پڑھ کر آیا, کتنا پڑھا, وہ کچھ ذرا آپ اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی کریں. تو اب وہ بتا رہے کہ آج میں نے نا آدھا صفحہ یاد کیا ہے یا میں نے آج ایک صفحہ پڑھا ہے, تو حوصلہ افزائی, اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. تو اب وہ جو پوچھیں گے نا حکمت عملی سے, اچھا بیٹا آج کتنا پڑھا, تو اس طرح سے وہ شوق پڑے گا. باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گھر سے توجہ نہ ملنا بھی دل ٹوٹنے کا ایک سبب ہوتا ہے. تو یہ ہوتا یہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اسکول جائے تو وہ جو بھی وہ درجہ ہے شروع میں کے جی پلے گروپ سے چلتا ہے, پری نرسری انگلش میڈیم اسکول میں, یا جو بھی وہ کچی پکی پنجاب میں اسٹائل ہوتا ہے, تو وہ جو بھی ابتدائی درجہ ہے اس سے لے کر اس کے فارغ ہونے تک, ایم اے بھی کروانے تک پورا پیچھا ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے, حاضری ہے نہیں ہے, خرچہ یہ وہ سب کریں. لیکن ادھر وہ اپنے شوق سے اگر آ بھی گیا یا کسی کی ترغیب پر اس نے داخلہ لے بھی لیا, تو اب والدین ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ بس اب تم جانو اور وہ جانے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو سجکا نہیں پڑتا. کیوں؟ اب پوچھیں تو تب نہ جب اس کو خود بھی پتا بھی یہ ہے کیا. لیکن اسکول میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا, بعض اوقات ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتے, لیکن وہ بچوں کو کم از کم اتنا تو ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کے پاس بٹھاتی ہے, کسی وہ باجی کے پاس کہ آپ اس کو کام کروا دیں اسکول کا. تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ بھی بہت مفید ہوتا ہے. یعنی کہ اساتذہ سے رابطہ رکھا جائے کہ میرا بیٹے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, کس انداز میں پڑھ رہا ہے, تو پھر اس طرح وہ بچے کی لگن آتی ہے. اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میری والدہ یا والد صاحب میرے اساتذہ رابطہ کریں گے اور میری شکایت ہو جائے گی. بلکہ اب تو ماشاءاللہ وہ ہمارے وہ اجتماع ہوتے ہیں نا والدین کے, دارالمدینہ میں جو بچے مدنی منع اور منیاں پڑھتے ہیں ان کے والدین سرپرست اجتماع وہ بلایا جاتا ہے. اور پھر مدرسہ تو مدینہ میں بھی غالباً یہ ترکیبیں ہیں اس طرح کی. تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے. اس میں جب وہ آئیں گے نا تو ان کو بھی ایک پتہ چلے گا. تو والدین کو کیا سکھایا جا رہا ہے, والد کو چاہیے کہ وہ مدرسے میں قاری صاحب سے رابطہ رکھے, اور اگر مدنی منی ہے تو والدہ باجی سے کسی طرح سے رابطہ رکھے. تو اس طرح سے یہ شوق بڑھے گا. بچے کو آپ بالکل اگر چھوڑ دیں گے تو وہ پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. بات فیصلہ کیا اگر انہوں نے پوچھا ہے, کبھی کبھار یہ ایک خطرناک فیصلہ بھی آتا ہے ایسے معاملے پر. بچے نے کہا میں نے مدرسے میں نہیں جانا, مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا, میں نہیں جا رہا. اس پہ پھر والدین بسا اوقات خطرناک فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے اس کی کٹائی کریں گے یا اس کو گھر پہ باندھ دیں گے. یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ مدرسے نہ جانے دینے کا فیصلہ. مدرسے میں بچے نے کہا میں نہیں مدرسے میں جا رہا. اچھا. اب باپ نے فیصلہ کیا, اس نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا اور کوٹ ڈالا اس کو گدھوں کی طرح. گدھے کو بھی جیسے مارنے کی اجازت نہیں, بسا کر بچوں کو یوں مار دیتے ہیں, ڈنڈے توڑ دیتے ہیں سب. جس کی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ جس کی کھوپڑی سلامت نہ, جس کی عقل سلامت ہے. کھوپڑی سے مراد یہ کہ اس کا نظام چل رہا ہے جسم کا, اس کو اتنی سمجھ بوجھ تو ہوگی کہ سامنے دیوار ہے یا راستہ ہے. صحیح. اب کون سا سمجھدار انسان ہوگا کہ سامنے ایک دیوار ہے کنکریٹ کی اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہاں سے گزروں گا, تو سر تو پھٹے گا نا یار. گزرا بھی نہیں جائے گا. کھوپڑی سلامت نہیں رہنے دینا چاہتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سختی کر کے کسی کو روٹی کھانے میں مجبور نہیں کر سکتے. ایک نوالا نہیں جی چاہ رہا, آپ نہیں کھانا چاہتے, آپ کو ہم پکڑ دیں بازوؤں سے اور منہ کو آپ نہیں کھاؤں گا, کھلا سکتے ہیں. آپ کے منہ میں ڈال بھی دیا, آپ اگل دو گے اس کو, نہیں کھا رہا میں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو کسی کو زبردستی آپ ایک روٹی کا نوالا کھانے میں مجبور نہیں کر سکتے. تو اس کی زندگی کا جدول آپ کس طرح بدلو گے؟ تو نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتے ہیں. تو نرمی سے ہی کام لیں گے, تب ہی کام بنے گا. ہمارے امیر علیہ سنت
پھر وہاں یاد آتے ہیں، ہم تو عرض کریں گے نا، یہاں پر مثال تو مجھے دیں بھی گے۔ یاد آ رہے ہیں جی بالکل۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسے ایسے مواقع پر بھی کہ جہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے برداشت ہے، وہاں جب نرمی اختیار کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں مان بھی جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے، ایک دیوانہ کھڑا ہو کہ جناب کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتا ہے، میرے ساتھ حکمت عملی سے اس کو پھر بٹھاتے ہیں۔ تو غصہ جھاڑنا یہ، اور آپ نے تو بہت آگے کی بات کر دی، اس طرح ڈنڈا، اب وہ سب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اب دور بدل چکا۔ بعض کا یوں ہوتا ہے نا، جس سبجیکٹ کے اندر اس کو پڑھانے کا ذہن دیا جا رہا ہے اس کی بچے کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ویلڈ آپ نے نشاندہی کی۔ اس میں ہوتا ہے کہ اب بچہ پڑھنا شروع ہوا، تھوڑا دیکھا نا کہ اچھا پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بنا سا، یہ پنجابی میں نے مثال دے دی، ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ وہ اب بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے آئی ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر، کہ مجھے اب ایک ڈاکٹر بننا ہے۔ اب اس کا کوئی یعنی کہ شوق ہی نہیں اس طرف، اب اس کو شوق ہے جناب مشینوں کے پرزے دیکھنے کا، مشین کیسے کام کرتی ہے، کون سا نٹ کہاں لگتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس میں ایک شوق ہو گیا ہے انجینئر بننے کا۔ اسی طرح اگر ایک بچے کو شوق نہیں ہے کسی چیز کا اور والدین جب اس پہ مسلط کرتے ہیں نا، تو نہ وہ بنتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور نہ وہ بن پاتا ہے جو والدین چاہتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی تعلیم کی ہم مثال دے رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ڈاکٹر اگر بنتا بھی اور علم دین بھی اس کو فرض علوم حاصل ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں کو پرکھنا یہ بھی ایک باقاعدہ فن ہے، اپنی اولاد کے ذہن کو جانچنا کہ میری اولاد کی دلچسپی کس طرف ہے۔ بالکل، یہ والدین یہ نہیں دیکھتے دلچسپی کس طرف، بس میں نے یہ کہہ دیا اب آپ کو یہی کرنا ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، آپ نے ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ اب اس کو $1 بلین کا سوال کہہ لیں یا $1 بلین کا سوال کہہ لیں، جو بھی کہے، کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اور ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، افسر بنائیں گے۔ وائی؟ ان کی نظر میں جو ڈاکٹر کو ایک سٹیٹس حاصل ہے، جو اس کو مال آ رہا ہے، جو اس کو دنیاوی عزت مل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جناب اس کو بھی وہ ملے، اور پھر ہم بھی کہیں گے نا ہم ڈاکٹر کے ماں باپ ہیں۔ لیکن پریکٹس کی بات پتہ ہے کیا سلمان بھائی؟ پریکٹس کی بات یہ کہ آپ بھی گئے ہوں گے، آپ بھی گئے ہوں گے نشاط بھائی، ڈاکٹر بڑا بڑا نام ہوتا ہے، اس ڈاکٹر کا والد بھی اگر اس کے کلینک میں آ جائے، مجال ہے کوئی تعارف کروا دے گا یہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہوگا اس زمانے کا، اپنی جو کیلیبر ہے، جو اپنی ایج ہے اس دور کا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب آگے کے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود پسند نہیں کرتے تعارف کروانا کہ مائی فادر، یہ میرے والد ہیں، نہیں تعارف کروانا۔ اس بچے کو آپ ڈاکٹر بنانے میں تلے ہوئے کیوں؟ ہماری عزت ہوگی، وہ ڈاکٹر اپنے والدین کا تعارف کروانا پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے والد ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا سٹیٹس ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ چاہیں گے کہ یہ تو ہوگا دنیاوی مثال، دینی علوم میں بھی اب ایک شخص ہے، ایک مدنی بن گیا اسلامی بھائی، فارغ التحصیل ہو گیا، اب اس میں تدریس بہت کچھ ہے، ایک مثال دے دیں اس کے بعد، اب اس میں تدریس کی صلاحیت ہے، تدریس کا شوق ہے، وہ پڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمارا شوق ہے کہ نہیں جناب آپ نے اب تخصص پہ فکر کرنا ہے اور مفتی بن گیا۔ اب اس کو ذہانت یا وہ فقہی صلاحیت ویسی نہیں ہے مفتی والی، اب ہم اس کو کہتے ہیں نہیں تم پڑھو، اب وہ زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے۔ تو اساتذہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بات کو شاگردوں سے پوچھتے رہتے ہیں، ان کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ تو میرے اپنی عادت ہے کہ جب طلبہ پہنچتے ہیں سابعہ میں یا دورے میں تو میں انہی سے پوچھتا ہوں آگے آپ کا کیا سوچا گیا، آپ اور ساتھ ساتھ اپنے طلبہ کی صلاحیت کا پتہ بھی چل جاتا ہے، بالکل صلاحیت کا چل پائے گا، اچھا مشورہ بعض اوقات مل جاتا ہے۔ اب وہ میں چاہتا ہوں میں تخصص فی الفقہ کروں، لیکن میرے استاد کو پتہ ہے کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ تدریس کا مشورہ دیتا ہے۔ تو اس طرح بھی یہ ترکیب بنتی ہے۔ تو وہی کہ ذوق اور ٹیسٹ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مختلف ہوتے ہیں، بعضوں کو مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کا شوق ہوتا ہے، یقیناً ہونا چاہیے، بالکل وہ ایسی کارکردگی دکھاتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ اور بعضوں کو شوق ہوتا ہے مدنی انعامات کی مجلس میں کام کرنے کا، تو مدنی انعامات کی مجلس والا مدنی قافلے میں سفر تو کرے گا ہی، اور مدنی قافلے میں جو سفر کرے گا مدنی انعامات کی ترغیب تو دے گا ہی، لیکن ایک شعبے کی بات ہے، جس شعبے کا شوق ہو اس میں جانے دینا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں جی
ایک سوال بھی آپ تھا کے بھی ہیں اور میں نے بھی وہ نوٹ کیے ہوئے جو آئے تھے. جی جی وہی ہے کہ مشورہ ملتا ہے وہ ٹھیک نہیں ملتا تو اب کیسے فیصلہ کریں؟ کیا چیز؟ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ ٹھیک نہیں ملتا تو اب فیصلہ کیسے اچھا کریں؟ اس میں اب یہ کہ فیصلہ کرنے میں نا تجربہ، مشورہ، پھر غور و فکر. ایک چیز کا تجربہ ہے. اب اس میں بہت ٹھنڈا پانی ہے مثلا، اور میرا گلا تھوڑا سا وہ ڈسٹرب ہے مثلا، مثال دے. اب میں نے اس کو پیا، میرا گلا اور ڈاؤن ہو گیا. اب کیا ہوا؟ یہ تجربہ ہو گیا. اب بتائیے کہ آئندہ اگر مجھے فیصلہ کرنا پڑے کہ یہ ایک پانی سادہ ہو اور ایک ذرا ٹھنڈا ہو، نفس تو چاہے گا کہ ٹھنڈا پیوں. فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ مجھے. تو میں اپنے تجربے کی بنا پر فیصلہ کروں گا یار پچھلی مرتبہ یہ ہو گیا تھا تو نفس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھو، سادہ پانی پی لو ورنہ گلا اور نیچے ہو جائے گا. ایک ہو گیا تجربہ. ایک ہوتا ہے مشورہ. اب مشورے کے بھی پورا ایک مدنی پھول ہے، سلسلہ ہم نے کیا تھا مشورہ کس سے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے. تو مشورہ کرنے والا مل جائے بہت اچھی بات. اب نہیں ملتا تو وہ جو ان کا سوال ہے پھر استخارہ ہوتا ہے. کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مشورے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. استخارات تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہے، لیکن رب تعالیٰ سے یہ دعا تو کریں گے یا اللہ عز و جل جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے انجام میں بہتری ہے تو یہ کام میرے لیے آسان فرما دے، اور اس سے ہٹ کر بہتری ہے تو مجھے اس کام کی طرف متوجہ فرما دے. اس طرح سے رب تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اس کے بعد غور و فکر کریں. جس طرف آپ کا دل جمے وہ کام پھر آپ کر گزریں. فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، کیا کریں؟ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنا اب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں فیصلے کی پوزیشن بہت نارملی ہوتی ہے. نماز پڑھنی ہے، اس میں تو آلریڈی فیصلہ یس میں ہونا ہے. کچھ فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. اب جو فیصلے ہمارے اختیار میں ہیں، ایک ہے گناہ. اب گناہ کرنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یہی فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم شریعت کے پابند ہیں. اچھا ان سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہیں جائز ہیں. اب اس میں جلد بازی وہی کہ کچھ عارضی اثرات والے ہوتے ہیں، ان میں اگر تھوڑا 19-20 ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ رکشے پہ بیٹھنا تھا، بیٹھ بس پہ گیا تو پریشانی ہوگی، عارضی ہوگی. لیکن اس کو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا تھا تخصص الفقہ میں اور چلا گیا وہ تدریس میں، یا تدریس کرنی تھی اور چلا گیا تخصص الفقہ میں یعنی مفتی کورس میں. پچھلے دن ایک اسلامی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایم فل کے اندر داخلہ لینا تھا تو میں نے کسی سے مشورہ لیا تو مجھے غلط مشورہ مل گیا. میں 4 سال اس موضوع کے اندر پھنسا رہا اور 4 سال ضائع ہو گئے. 4 سال کے بعد ابھی جا کے فیلڈ کے اندر ایسا. اب وہ دیکھیں 4 سال ایک طویل مدت ہوتی ہے. اس طرح رشتہ، اب اس میں جلد بازی. اب رشتے میں آج کل پھر حالات جو ہے نا بہت نازک ہو گئے، ملمہ گاریاں دھوکے بازیاں بہت ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی پہلے ہو چکی ہوتی ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ نہیں کوئی شادی نہیں ہوئی اس کی، تو فرسٹ پہلی شادی ہے. تو بعد میں جب راز کھولتا ہے اچھا پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ نوکری کرتے ہیں، ان کی تنخواہ اتنی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے روزگار ہے بیچارہ. تو یہ کچھ تحقیقیں ایسی رشتے میں ہوتی ہیں یا کسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو جلد بازی بہرحال کسی بھی فیصلے میں نہیں کرنی چاہیے. وہ فیصلے جو ہمارے اختیار اس کا نقصان ہو. جلد بازی کے نقصانات ایک کتاب بھی ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ. استخارہ کے بارے میں بڑی پیاری روایت ہے کہ جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے گا وہ پشیمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. اخراجات کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب آپ کی انکمنگ کتنی ہے؟ 20,000، اور اخراجات آپ نے کر ڈالے 10 دنوں میں 20,000، تو باقی 20 دن کیسے گزاریں گے؟ اس میں تو ہمیں میانہ روی ہی اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان ہے یار، پیسے ختم ہو گئے، تھوڑے مل جائیں تو قرض کے طور پہ. اب اس کو جو تھے 1,000-1,500 پیش کر دیے کہ چلیں آپ اپنا کام چلائیں. اب دوسرے دن گئے تو پتہ چلا کہ وہ 500-1,000 روپے کا پھر کوئی سامان خرید لائے جو ضروری نہیں تھا. اب جب آپ خریداری کر رہے ہیں تو اپنے اخراجات جسے کہتے ہیں وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. تو جس کو پتہ ہے کہ مجھے 20,000 پر منتھ ملنے ہیں تو وہ اپنے اخراجات بھی تو ویسے رکھے. اب وہ اخراجات تو جناب بالکل آنکھیں بند کر کے کیے چلا جا رہا ہے، اور پھر 15 دن بعد کہتے ہیں کہ اب میں تو سوچ میں پڑوں گا میں کیا کروں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پیا ہونگی کریے.
کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اب کریں کیا. تو اخراجات کرنے نہیں کرنے اس میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے. گھر کی کچھ چیز لانی ہے, اب اس میں یہ کہ بات جو دل چاہا اٹھا لائے, اب اس کی اتنی حاجت نہیں ہے, پورا ہو سکتا ہے کام لیکن اٹھا لائے. اب وہ تنگ دستی جب آئی تو پھر اب پریشان ہے, تو اس پریشانی سے بھی بعض کا سبق نہیں سیکھتے اور اخراجات کیے چلے جاتے ہیں, اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب پوری نہیں پڑتی. یہ معاملات ہوتے ہیں. بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا فیصلہ جہاں پر لاس اور پروفٹ 50-50 چانس ہو تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ 50-50 چانس ہو جہاں, وہاں استخارہ کریں, دل نہ جمے. اب غور و فکر کریں تو دل اگر جم گیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ عز و جل اس کام میں میرے لیے بہتری عطا فرما, تو یہ کام کر ڈالے. اور اگر دل نہیں جم رہا, 50-50 ہو رہا ہے کہ کروں نہ کروں کروں نہ کروں, پھر استخارہ کرنا. تو استخارے کا طریقہ یہ ہے, کتاب بدشگونی, اس کا صفحہ نمبر ہے 44, اس پہ بھی دیا ہوا ہے, اور مدنی پنجسورہ میں بھی یہ موجود ہے استخارے کا. تو یہاں سے آپ طریقہ معلوم کر لیں, دعائیں بھی ہیں, طریقہ بھی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ استخارہ کریں گے تو رہنمائی ہوگی, پھر عمل کریں اس کو. ٹھیک ہے, کالز بھی ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امتیاز اتاری, باب الاسلام سندھ ضلع دادس سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو کس طرح فیصلہ کرے کہ کس نے چرائی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم فیصلہ کیسے کریں؟ اور بھی ایک اور بھی ہیں, اس پہ کمنٹ کر دیں. اچھا, اس پہ چوری کا عرض کر دوں کہ چوری میں فیصلہ کیسے کریں. اب اگر تو چوری کو جو ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے تب تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار یہ تو فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. اگر نہیں دیکھا تو تب وہ شرعی مسائل بہت ہیں. اب کسی کو الزام دینا, یا پوچھا جا سکتا ہے کہ میری چیز آپ نے تو نہیں لی. اب اگر اس نے کسی ضرورت سے لی تو اس کو چوری کا نام نہیں دیں گے, وہ دے دے گا واپس. اب چوری ہی ہوئی واقعاتن تو اس کے پھر وہ طریقے کار ہے. اگر وہ گواہی دے تو تب چوری ثابت ہوگی. اگر وہ خود اقرار کر لیں کہ ہاں میں نے چوری کی تھی, بعد میں اس کو ندامت ہوئی, وہ واپس کرنے آ گیا, ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جناب میں نے یہ لی تھی تو میں معذرت خواہ معافی مانگتا ہوں, یہ چیز آپ لے. بندہ اپنی چیز سمجھ کے لے جاتا ہے تو وہ اگلا پریشان ہو رہا تھا. سملر چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایک جیسی چیزیں بعض ہوگا تو وہ پھر واپس آتا تھا, اب اسے کہ آ جاتے تمہارا ہی انتظار تھا. یہ نہیں کریں گے. تو اس میں چوری کا تہمت, اگر اچھا فیصلہ کرنے میں جائیں گے تو اب تہمت لگ جائے گی, بعض اوقات بدگمانی ہو جاتی ہے. تو اس میں کسی کو فکس نہ کریں, یہ ضرور بتا دیں. جیسے یہاں 4-6 بیٹھے ہیں ہم, اب میرے کو چیز چوری تو میں ان کو بتا دوں یار میری چیز غائب ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو کہ یار وہ وہاں پہ کونے میں گر گئی تھی, یا وہ اٹھا کے یہاں سے منچ خالی کرنا تھا تو ادھر رکھ دی تھی, تو مل جائے گی چیز. یہ اور چیز. اور اگر میں کہوں گا نہیں ڈیڈ پرسن یہ وہ شخص ہے جس نے میں نے چیز چرائی, اب آپ کے پاس شرعی ثبوت ہے, تو بغیر شرعی ثبوت کے آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. اب اس پر یہ کہ تہمتیں, بدگمانیاں, پھر وہ طرح طرح کے وہ اب روحانی علاج تو ہمارا اصطلاح ہے نا, تو وہ اور طریقے پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں اور پرچیاں نکالتے ہیں, ناخن میں دکھاتے ہیں, وہ پورا ایک سلسلہ ہے ہمارا اس پہ. تو وہ ہمارا تو نہیں ہے جی, یہ کوئی اور ہی چکر کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں حضرت صاحب. پتہ نہیں وہ لوٹا گھماتے ہیں, نام ڈالتے ہیں اس میں, وہ لوٹا گھومتا ہے. وہ لوٹا جب گھوم کے ایک جگہ رک جائے تو وہ جو نام ڈالا اسی کو چور قرار دے دیتے ہیں. اچھا نوشاد بھی بعض بات ناخن میں کہتے ہیں ناخن میں دیکھو, وہ ناخن میں پورا چوری کا منظر دکھاتے ہیں. یا اللہ یہ کیا بتا دیتے ہیں, اس نام کے جو پہلا حرف ہے اس نے چوری کی ہوگی. پہلا حرف اگر ماں کا نام ہو تو چلو, اب ماں بیٹے کی چیز چرائے گی, کیا کریں گے. اچھا وہ نام, اپنے نام کا پہلا حرف اگر وہی ہو جو اس بندے نے بتایا پھر کیا بنے گا جی. یا اللہ خیر, یہ کوئی شرعی دلیل نہیں باہر. تو دعا مت کرے. وظائف بھی ہیں, وہ چوری کچھ چیز ہو جائے تو وظائف بھی ہوتے ہیں کہ وہ چیز واپس مل جائے. بتا دیں, ہاتھوں ہاتھ بتا دیں. روزانہ سورہ طارق پڑھیں, جس جگہ چوری ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی. کتنی مرتبہ پڑھیں سورہ طارق؟ ایک بار روزانہ. ایک مرتبہ روزانہ, ٹھیک ہے جی. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق پنجاب سے ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو آسان کیسے کرتے ہیں؟ اس کا آسان حل بتائیے. آسان حل بھی بتا دیں جی.
گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ جنہوں نے کیے، تاریخ میں ان کا نام سنہرے روپ سے لکھا گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، سود کا کاروبار تھا، جب فیصلہ کیا کہ نہیں کرنا تو ولایت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ سیدنا فضیل بن آج عیاض، ان کا نام کس شان سے لیا جاتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈاکو تھے، ہائے ہائے، اور جب آیت کان میں پڑی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یہ اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ اور پھر جب ایک عورت کو سنا قافلے میں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بچے کو ڈرا رہی ہے کہ یہاں فضیل بن عیاض ہے تو بچ کے رہنا، تو وہ کہا یہ وہ وقت ہے میں اتنا خطرناک ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈراتے ہیں، تو دل پہ چوٹ لگی، فیصلہ کر لیا کہ نہیں کروں گا آپ یہ کام۔ آج رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے نام کے ساتھ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محدث کے درجے پہ فائز کیا۔ تو اس طرح بہت ایک لمبی لسٹ ہے، تو گناہ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس کا فیصلہ کر ڈالیے، اس کا انتظار نہ کیجئے کہ میں کل کروں گا پرسوں کروں گا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اب سب وقت اختتام پذیر ہے، کچھ مدنی پھول شارٹ ٹرم میں کیسے اس کو کنکلوڈ کریں گے آپ؟ Well, we have many tools to help us decide as a Muslim. And as Ustaz Sahib had mentioned, from your experience, from doing mashwara with the right people, from doing istikhara as well, whatever decision we make as a Muslim, we must see the consequence of this. Will this lead to the pleasure of Allah Azza wa Jalla and His Rasul sallallahu alaihi wasallam? If it will, then go ahead. If it will not, then stay away from this. Some decisions we cannot make. Yes, we can choose to do evil. We choose this here, but the consequences of this, the adhab and the punishment that will follow, we don't have any ikhtiyar and choice there. ٹھیک ہے جی، زمین و زماں تمہارے لیے آخر میں سنا دیں دو اشعار پھر سے کرو۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دہل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ مرحبا
عادل بھائی کیا بات ہے ماشاء اللہ. زبردست کلام ہے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا. بڑا بھی ایک شعر کمال ہے، پڑھتا جائے ماشاء بندہ، وہ جو پیچھے واقعہ یا حدیث وغیرہ یا جو تشریح ہے وہ کرتا جائے، لطف دوبالا. سبحان اللہ. ایک سلسلہ ہونا چاہیے جی اس حوالے سے بھی. بارہ